بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں انتہائی نمایاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور پوری زندگی وہ اس پر قائم و دائم رہے۔ حضور سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں شمالی فارس کے صوبہ گیلان کی ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے مکتب میں ہی حاصل کی اور کرامات کا ظہور بچپن ہی سے آپ سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے 488 ہجری میں مزید علم دین کے حصول کی خاطر بغداد کا سفر کیا۔ راستے میں ڈاکوں والا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ بغداد میں طالب علمی کے زمانے میں زیادہ تر فاقہ کشی کا سلسلہ رہا۔ ریاضت و مجاہدے طالب علمی کے زمانے میں بھی جاری و ساری رہے۔ جب آپ علوم حاصل کر کے فارغ ہو گئے تو 521 ہجری میں آپ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ شیخ سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا مدرسہ جو بغداد میں واقع تھا آپ کے سپرد کر دیا اور آپ نے باقاعدہ تدریس کا سلسلہ، افقہ کا سلسلہ، درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ، درس فقہ اور صرف و نحو کے علوم کی تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا۔ قرآن پاک کی قرأت کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا اور آخری عمر تک وعظ و نصیحت کا سلسلہ اور یہ علوم دینیہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتب کے اندر ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ نفس مصدر میں آپ کا یہ ملفوظ درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کہ جگروں کو عذاب جہنم کا خوف پاش پاش کر دیتا ہے اور اس سے ان کے چہرے زرد رہتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب انہیں یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور اپنی رحمت کا ان کے قلوب پر پانی برساتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں مومنین کی خوف و خشیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو سچے مومنین ہیں وہ اپنے رب کے عذاب کے خوف سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں مومنین کے اس وصف کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وہ اپنے رب سے خشیت میں رہتے ہیں اور انہیں ہر وقت
برے حساب کا خوف اور کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الذین یخشون ربہم وہم من الساعۃ مشفقون، وہ اپنے رب سے خشیت میں رہتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک سچے مومنین اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جس قدر دے سکتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اس خیال سے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے۔ انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پتہ نہیں ہمارے اعمال جو دنیا میں ہم نے کیے وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کیا یا رسول اللہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو کیا یہاں پر چور اور زانی اور شرابی لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود خائف رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں سے سبقت کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا سورۃ المعارج میں ارشاد ہے، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں کثیر مقامات پر مومنین کی ایک وصف یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کرنے کے باوجود بھی، اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی، اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے باوجود بھی خائف رہتے ہیں، خشیت میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، اور کیا پتہ ہمارا حساب کیسا ہو، ہمارا خاتمہ کیسا ہو، تو وہ بے خوف نہیں رہتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے صحیح معنوں کے اندر اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو جہنم کا خوف ہے، جہنم کے عذاب کا خوف، وہ مومنین کے جگروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ایسے ان کے چہرے زرد رہتے ہیں اور ان کے دل اس کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر اپنی رحمت اور اپنے لطف کا پانی برساتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے بے شک بروز قیامت مغفرت ہوگی، اللہ کی طرف سے انہیں بخشش کا انعام ملے گا اور بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ مضمون اور مقام پر بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے، یہ ہمارے لیے اس حوالے سے مشعل راہ ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مومن ہونے کے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے
جو مومن کو اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر قائم رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں اطاعت میں آزمائشیں آ جانے کے باوجود بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یہ خوف ایک ایسی چیز ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، ان کے سچے اصحاب اہل بیت اطہار علیہم رضوان، سچے اولیاء کرام رحمہ اللہ، تو ان کی زندگیوں میں آپ کو خوف خدا، خشیت الہی، یہ وصف انتہائی نمایاں نظر آئے گا۔ تو پھر اس کا صلہ اللہ انہیں دیتا ہے کہ پھر آخرت میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو یہاں اللہ سے خوف اور خشیت میں رہتے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العالمین انہیں خوف اور خشیت سے، جو جہنم کے عذاب کے خوف ہیں یا قیامت کی ہولناکیوں کے خوف ہیں، اللہ انہیں محفوظ و مامون رکھے گا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان نفس مصدر میں مذکور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ مومنین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھو اور ان کے ساتھ معاملات میں اصلاح نیت پر قائم رہو۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات بھی اس حالت میں نہ گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مومن کا بغض اور کینہ اور شر موجود ہو۔ فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تم اس کے لیے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو۔ اب یہ آپ کی تعلیمات کا یہ ایک اقتباس ہے، اس میں جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ حسن ظن دراصل یہ خیر کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر آدمی حسن ظن کا عامل بن جائے تو وہ قدم قدم پر نیکیاں بآسانی کماتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو جھگڑے اور فسادات ہیں تو ان میں ایک بنیادی وجہ وہ بدگمانی ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں مومنین کے بارے میں حسن ظن کا حکم فرمایا گیا اور بدگمانی سے بچنے کا اجتناب کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر موجود ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ تہمت کی بات سنی تھی تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن کا حکم ہے، خاص طور پہ ایسا مسلمان کہ جو نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے اور جس کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا، اگر اس کے بارے میں آپ تک کوئی غلط خبر پہنچتی ہے، بری بات پہنچتی ہے تو اس کا انکار کیا جائے، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے، وہ اچھا گمان کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے اہل ایمان زیادہ گمان مت کیا کرو، بے شک کئی گمان گناہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اور ابو داؤد کی سند حسن کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بدگمانی عام ہے اور بدگمانی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان، باہمی رشتہ داروں کے مابین، دوستوں کے مابین، دیگر مسلمانوں کے مابین لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
اس حوالہ سے آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں اصلاح نیت پر قائم رہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، شراکت کے معاملات ہیں، دیگر امور ہیں، ان میں اپنی نیت کو اچھا رکھیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو شراکت دار یعنی جو کسی کاروبار میں آپس میں شریک ہیں، تو جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے خیانت نہیں کرتا تو میں تیسرا ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو پھر میں درمیان سے نکل جاتا ہوں، پھر تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں اس حوالہ سے ہمیں آگاہ کیا، فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بے شک جو اکثر شراکت دار ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہتے ہیں، بچتے ہیں، اور لیکن یہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تمام معاملات میں اصلاح نیت پر قائم ہو جائے اور اپنی نیت کو درست کر لیں تو یہ ہمارے بہت سارے جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، جرائم ہیں، خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو دکاندار ہے، جو تاجر ہے، جو ڈاکٹر ہے، اور اسی طرح بہت سارے اس معاشرے کے جو لوگ مختلف پیشوں سے وہ متعلق ہیں، تو اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تمام معاملات میں نیت کو درست کر لیں اور بری نیت، فساد کی نیت، نقصان کی نیت، فراڈ کی نیت یہ نہ ہو، نیت کو اچھا کر لیں، اپنی نیت کی اصلاح کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ وہ سدھر سکتا ہے۔ تو اصلاح نیت یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے نا اچھا، تو اچھی نیت کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا دل میں کینہ رکھتے ہوئے اور اس کے بارے میں شر کا ارادہ رکھتے ہوئے ایک رات بھی بسر نہ کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو اس حالت میں تمہاری صبح اور اس حالت میں تمہاری شام ہو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا، میری سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا یا بغض کا یا اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھنا، دل کو صاف رکھنا، یہ ایسی عظیم سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سنت کا عامل وہ میرا محب ہے اور وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں مسلمانوں کے بھائیوں کے بارے میں دل میں کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں عام ہیں، اور یہ پھر بہت ساری برائیوں کو یہ چیز جنم دیتی ہے۔ ابن ماجہ کی سند جید کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل مسلمان کون ہے، تو فرمایا کہ جو سچ بولنے والا ہو اور صاف دل والا ہو۔ عرض کیا گیا کہ صاف دل والے سے کیا مراد ہے، تو فرمایا جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، جس کا دل بالکل پاکیزہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نہ ہو۔ تو بغض اور کینے سے جو پاکیزہ دل ہے اس کو افضل قرار دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا
کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اگر دل پکیدہ ہوگا تو خیالات بھی پکیدہ ہوں گے، افکار بھی پکیدہ ہوں گے، اور ان افکار پر جن اعمال کی بنیاد ہوگی وہ اعمال بھی پکیدہ ہوں گے. تو آج سے یہ ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے دل کو ہر مسلمان کے کینے سے بغض سے پاکیزہ بنائیں گے اور پاکیزہ رکھیں گے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فرمان کے اندر ہمیں بہت زبردست ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ان باتوں کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں.